السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ضروری مسئلہ ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی ہم کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حدیث مبارک ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اگر نیت کے اندر کچھ اور مقصد ہے تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ ہم قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جانور تندرست ہو، عیب سے خالی ہو، اور وہ بکری بکرا ہے تو 1 سال کی مدت پوری ہو۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم عمر کا جانور رہے گا تو قربانی نہیں ہوگی، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بازو میں فلاں آدمی اتنا مہنگے کا بکرا لایا، مان لیجئے 50-60 ہزار روپے کا لایا، تو ہم 70-80 ہزار والا لاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ قیمت والا لائیں، یہ نیت میں یہ ہوتا ہے۔ تو اسی نیت کی وجہ سے ہمارا معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہمیں نیت یہ کرنا چاہیے کہ قربانی کا جو بکرا ہے وہ تندرست ہو، بیمار نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، اور سال بھر کی مدت کا ہو۔ اس کے بعد ہم مناسب قیمت پر لے لیں، اور نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کی بس۔ اگر ہماری نیت میں ریاکاری آ جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا، کہ نام آ جائے گا، تو پھر ہم اللہ کو راضی کرنے کا جو ثواب ہے قربانی، اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے، قربانی کا جو مقصد ہے کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالی کا کرم ہے بندوں پر کہ قربانی بھی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھاؤ۔ اللہ تعالی کی طرف سے یہ اذن عام ہے، لیکن مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے جان مال کو قربان کرنے والے بنیں وقت پر۔ جس طرح ہم آج بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، اسی لیے ضرورت آ جائے تو مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کریں، یہ مقصد ہے۔ اسی کو یاد کرانا ہے۔ تو ہمارا مقصد قربانی کے جانور میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھی تندرست قیمت والا جانور لیں، لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ سامنے والے سے مہنگا لیں، یا نیت کے اندر دل میں یہ سب باتیں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی بات ہو، تو پھر ہماری قربانی صحیح ہے، ورنہ پھر ہماری قربانی ثواب کے